اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل توحید کی تعلیم فراموش کر بیٹھے۔ انہوں نے دین سے انحراف کر کے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لیں۔ بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کر دی گئی، حالانکہ اس دوران انبیاء کرام انہیں روکتے اور تنبیہ کرتے رہے، لیکن وہ شرک سے باز نہ آئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان میں نبوت کا سلسلہ منقطع کر کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ کبھی ان پر قوم عمال کا قبض ہو جاتی تو کبھی فلسطینی حملہ آور ہوتے تو کبھی ارامی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑا آزمائش کا دور تھا۔ ان میں کوئی نبی تھا اور نہ سردار۔ ایسے میں مصر اور فلسطین کے درمیان بحیرہ روم میں آباد قوم عمالقہ کے ایک ظالم و جابر اور سفاک بادشاہ جالوت نے حملہ کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا۔ بہت سے سرکردہ افراد قتل کر ڈالے اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر قید کر لیا۔ بنی اسرائیل جب یوشع علیہ السلام کے ساتھ وادی طیہ سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ تابوت سکینہ بھی تھا۔ یہ وہ صندوق تھا جس میں عصائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پیرہن، پگڑی، پوشاک، تورات کا اصل نسخہ، من کا مرتبان اور انبیاء کرام کے دیگر متبرکات موجود تھے۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ مقدس صندوق ان کے پاس موجود ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن فلسطینی مشرکین نے ایک خونریز جنگ کے دوران بنی اسرائیل سے یہ صندوق چھین کر اپنے بیت دجون نامی مندر میں رکھ دیا۔ یہ مندر ان کے سب سے بڑے دیوتا دجون کے نام سے موسوم تھا۔ پتھر کے اس دیوتا کا سر انسانی شکل اور دھڑ مچھلی سے مشابہ تھا۔ نجار مصری کے مطابق فلسطین کے مشہور شہر رملہ کے قریب آج بھی ایک بستی دجون کے نام سے موجود ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ تورات میں دجون کے جس مندر کا ذکر ہے وہ اسی جگہ پر واقع تھا۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اہل غزہ اور اہل اسقلان نے ان سے تابوت سکینہ چھین کر ایسا کر دیا تھا جیسے چرواہے کے بغیر بکریاں۔ بنی اسرائیل جالوت کی بادشاہی میں ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ خاندان نبوت کا کوئی بھی فرد زندہ نہ بچا تھا سوائے ایک غریب عورت کے جو حاملہ تھی۔ اللہ نے اس عورت کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شموئیل رکھا گیا۔ شموئیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے عربی میں معنی ہیں اسماعیل۔ والدہ کی خواہش تھی کہ شموئیل تورات کے عالم بن کر بنی اسرائیل کو دین حق کی تعلیم دیں۔ چنانچہ آپ ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ جلد ہی تورات کے ایک بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے بعد شموئیل علیہ السلام کی شکل میں ایک دینی و مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالی نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا۔ شموئیل علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے درس و تبلیغ
اور واض و نصیحت شروع کی تو جالوت اور دیگر اقوام کے ظلم و ستم نے انہیں شموئیل علیہ السلام کی بات سننے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ لوگ شموئیل علیہ السلام کو اپنا ہمدرد، خیر خواہ اور نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ دستور تھا کہ سردار اور بادشاہ تو حکومت اور انتظامی امور چلاتے، جبکہ قاضی اور منصف کی حیثیت سے تمام عدالتی فیصلے نبی اور ان کے مقرر کردہ قاضی سر انجام دیتے۔ اس طرح گویا تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ، واض و نصیحت اور دینی و عدالتی تمام امور کی نگرانی کا فریضہ نبی کے ذمہ تھا۔ شموئیل علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ علامہ ابن جریر کے مطابق یوشع علیہ السلام کی وفات اور شموئیل علیہ السلام کی بعثت کے درمیان 460 سال کا فاصلہ تھا۔ بنی اسرائیل جالوت کی سختیوں، دیگر اقوام کی لوٹ مار اور قیدیوں جیسی زندگی سے تنگ آ چکے تھے، جس کا جب دل چاہتا ان پر چڑھائی کر دیتا، خواتین کو تنگ کرتا اور نوجوانوں کو غلام بنا لینا عام بات تھی۔ شموئیل علیہ السلام کے درس و تبلیغ اور واض و نصیحت سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی تو ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگ شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ دراصل شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور وعدہ خلافی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم اپنی عادت کے مطابق اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے، اسی طرح جیسے تمہارے بزرگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جب حزقیل علیہ السلام نے تمہارے بڑوں سے جہاد کے لیے کہا تو وہ موت کے ڈر سے شہر سے باہر وادی میں جا کر چھپ گئے تھے۔ شموئیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم اللہ کی راہ میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بنی اسرائیل نے شموئیل علیہ السلام کو ہر طرح سے اطمینان دلا دیا تو انہوں نے اللہ تعالی کے حضور دعا فرمائی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں وحی کے ذریعے مطلع فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل ہی میں سے ایک علمی اور جسمانی لحاظ سے موزوں اور طاقتور شخص طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت کا نام سنتے ہی سب کے رنگ فک ہو گئے، وہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی امیر کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے حیرت اور تعجب سے کہا، طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہایت غریب شخص ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے،
اور پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا ہی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ شموئیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ نے تمہارے لیے طالوت ہی کو چنا ہے جو علم میں اور طاقت و قوت میں تم سب سے بہتر ہے۔ اکرمہ رحمت اللہ علیہ اور سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سکا تھے، یعنی پانی پلانے والے۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ وہ تو نہایت غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل لاوی سے تھے، جبکہ بادشاہ آل یہودا سے تھے، اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ آخرکار انہوں نے ایک شرط لگائی اور شموئیل علیہ السلام سے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ طالوت کو اللہ نے ہم پر حکم مقرر کیا ہے تو اس بات کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ صندوق تابوت سکینہ تھا جس کی واپسی کے بارے میں تورات میں تحریر ہے کہ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ کو اپنے دیوتا دجون کے پہلو میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ صبح اپنے معبود کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ دیوتا اوندا پڑا ہے۔ وہ ہر صبح عبادت سے پہلے اسے سیدھا کرتے، لیکن دوسرے دن پھر اسے اوندا گرا پاتے۔ اسی اثنا میں ایک اور نئی بات یہ ہوئی کہ ان کے شہر میں لا تعداد چوہے پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کے مال و اسباب اور غلے کو تباہ کر دیا۔ پھر ان میں ایسی وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا گیا جنہوں نے بتایا کہ قوم پر نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، لہذا اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے 7 چوہے بنائے جائیں جنہیں ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر گاڑی میں 2 گائیں جوتی جائیں اور ان کو بستی کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت کہ گائیں صندوق والی گاڑی لے کر خود بخود بنی اسرائیل کی بستی کی جانب چل دیں۔
جہاں سے یہودی صندوق کو بڑی عزت و احترام سے لے گئے۔ تاہم قرآن مجید کے مطابق فرشتوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا تو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی، چنانچہ انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا۔ جب وہ انہیں لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے فرمایا، اللہ ایک نہر کے پانی سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جو شخص اس سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اور جو کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب یہ نہر کے پار پہنچے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کی غالب اکثریت طالوت سے الگ ہو گئی۔ جن لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق امیر کی اطاعت کی تھی اور پانی نہیں پیا تھا، ان کی تعداد مفسرین نے 313 تحریر کی ہے۔ امام بخاری نے ابو اسحاق سے روایت کی ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ بدری صحابہ کی تعداد صرف اصحاب طالوت کے برابر ہے جنہوں نے نہر پار کی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی، اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور دانائی بخشی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ایک نوجوان تھے جو اپنے 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایک دن طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اسے اپنی سلطنت میں بھی شامل کر لوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جالوت کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ آپ گلیل سے پتھر پھینکنے کے ماہر تھے، چنانچہ جالوت سے لڑائی کی اجازت چاہی۔ طالوت نے شروع میں تو ناتجربہ کار سمجھ کر منع کر دیا، لیکن پھر ان کے زیادہ اصرار پر اجازت دے دی۔ دونوں جانب کی فوجیں صف آرا ہوئیں، ایک طرف کفار کی فوج تھی تو دوسری طرف صرف 313 اہل ایمان۔ داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر جالوت بادشاہ کو للکارا۔ جالوت ایک بھاری بھرکم ڈیل ڈول کا مالک، نہایت مضبوط، طویل القامت اور لہیم شہیم شخص تھا۔ اس نے داؤد علیہ السلام کو حقیر سا نوجوان سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بولا، جا واپس چلا جا، میں تیرا قتل پسند نہیں کرتا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، مگر میں تیرا قتل پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی گلیل میں 3 پتھر رکھ کر
پوری قوت سے جالوت کی جانب پھینکے، جو جالوت کے سر پر گولیوں کی طرح لگے اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جالوت کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر قلم کر دیا۔ یوں شموئیل علیہ السلام کی محنت اور کوششیں رنگ لائیں اور بنی اسرائیل کو طویل مدت بعد دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی کے کچھ عرصے بعد شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ یہ ہے اللہ کے پیارے نبی شموئیل علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے اسلام ٹی وی فار آل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔